اس ویڈیو میں ہم مسٹر اینڈ مسز رفیع حالی کے لیسن سے متعلق مشقوں کو مکمل کریں گے۔ چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ اس پہلی مشق میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ پیپل ان دا اسٹوری، پیپل کردار، ان میں دا اسٹوری کہانی، پیپل ان دا اسٹوری یعنی کہانی کے کردار۔ تو کہانی کے کردار ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے متعلق کہانی میں بتایا گیا ہوتا ہے۔ اگزامپل یعنی مثال کے طور پہ جیسا کہ نمبر 1 پر لکھا ہے رفیع حالی صاحب کا نام۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کہانی میں سے باقی کے لوگوں کے یا کرداروں کے نام بھی بتانے ہیں اور انہیں یہاں ان خالی جگہوں پر لکھنا ہے۔ تو رفیع حالی صاحب کا نام تو پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کس کا نام لکھنا ہے؟ اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں مسز نازیہ حالی کا نام، اور پھر رہ جائیں گے 2 اور نام جو کہ ہیں علی اور سعدیہ۔ تو چلیے اب ہم لکھتے ہیں نمبر 2 پر مسز نازیہ حالی۔ سب سے پہلے لکھنا ہے کیپٹل ایم، اس کے ساتھ اسمال آر اور ایس اور پھر ایک ڈاٹ، یہ شارٹ فارم ہے مسز کی۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے نازیہ اور اسے ہم نے شروع کرنا ہے کیپٹل این کے ساتھ کیونکہ یہ ایک پراپر ناؤن ہے یعنی خاص نام۔ باقی لیٹر اسمال میں این اے زیڈ آئی اے نازیہ اور پھر حالی، اسے بھی کیپٹل ایچ سے شروع کریں گے۔ باقی لیٹر اسمال میں ایچ اے ایل آئی حالی، مسز نازیہ حالی۔ اور اب ہم لکھتے ہیں علی کا نام، اسے بھی کیپٹل اے سے شروع کرنا ہے۔ باقی لیٹر اسمال میں اے ایل آئی علی۔ اور چوتھے نمبر پر نمبر 4 اب ہم لکھیں گے سعدیہ کا نام، اسے بھی کیپٹل ایس سے شروع کرنا ہے۔ باقی لیٹر اسمال میں ایس کے بعد اے ڈی آئی اے سعدیہ۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کہانی کے کرداروں کے ناموں کو مکمل کر لیا ہے۔ تو چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں کہ اس اگلی مشق میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ بھی پڑھیے۔ رائٹ دی آنسرز ان دا بلینک اسپیس، رائٹ لکھیے دی آنسرز جوابات کو، ان میں دا بلینک خالی اسپیس جگہ۔ رائٹ دی آنسرز ان دا بلینک اسپیس یعنی خالی جگہوں پر جوابات لکھیے۔ اگزامپل یعنی مثال کے طور پر نمبر 1 کو حل کر کے دکھایا گیا ہے اور یہاں لکھا ہے Who is I in line number 1 یعنی پہلی لائن میں I کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں لکھا ہے اس کا جواب یعنی رفیع حالی۔ تو چلیے اب ہم لائن نمبر 1 میں چیک کرتے ہیں۔ ہر لائن کے سامنے اس کا نمبر لکھا ہے۔ I am رفیع حالی یعنی میں ہوں رفیع حالی۔ I work in a factory یعنی میں ایک کارخانے میں کام کرتا ہوں۔ تو یہاں رفیع حالی صاحب اپنے متعلق بتا رہے ہیں، اس لیے I کا پروناؤن رفیع حالی صاحب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مثال یا اگزامپل جو ہم نے ابھی پڑھی وہ درست ہے۔ اب باری ہے کوسچن نمبر 2 کی، مل کر پڑھتے ہیں۔ Who is I in line number 2؟ تو اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ دوسری لائن میں I کے لفظ کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ تو پہلے ہم تلاش کرتے ہیں لائن نمبر 2، یہ رہی لائن نمبر 2۔ اب مل کر پڑھتے ہیں۔ I am Mrs. نازیہ حالی یعنی میں ہوں مسز نازیہ حالی۔ I am a housewife یعنی میں خاتون خانہ ہوں۔ تو یہاں اس لائن میں I کا لفظ 2 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے اور یہاں اس کا مطلب ہے میں، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسز نازیہ حالی اپنے متعلق بتاتے ہوئے اس لفظ کو استعمال کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے I کے لفظ سے مراد ہے مسز نازیہ حالی۔ تو اب ہم اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے؟ بالکل ٹھیک، یہاں ہم نے لکھنا ہے مسز نازیہ حالی۔ مسز کے لیے شارٹ فارم ہے کیپٹل ایم، اسمال آر اور پھر ایس، اس کے بعد ڈاٹ، اور اب لکھنا ہے نازیہ اور اسے شروع کرنا ہے کیپٹل این کے ساتھ، این اے زیڈ آئی اے نازیہ، اور اس کے بعد حالی کو بھی کیپٹل ایچ سے شروع کریں گے۔ باقی لیٹر اسمال میں ایچ اے ایل آئی حالی۔ اب باری ہے کوسچن نمبر 3 کی۔
Who are we in line number 3? यानी तीसरी लाइन में we के लफ्ज का इशारा किसकी तरफ है, यानी ये कौन है. we एक से ज्यादा तादाद में लोगों के लिए इस्तेमाल होता है. तो चलिए अब लाइन नंबर 3 को मिलकर पढ़ते हैं. We have 2 children, Ali and Sadia. यानी हमारे 2 बच्चे हैं, अली और सादिया. तो ये बात कौन कह रहा है? इससे पहले रफी हाली साहब और मिसेस नाजिया हाली ने अपने मुतालिक बताया था, और अब वो दोनों मिलकर बता रहे हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, अली और सादिया. तो वी के लफ्ज का इशारा है रफी हाली साहब और मिसेस नाजिया हाली की तरफ. तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, यहाँ हमने लिखना है रफी हाली. इसे भी कैपिटल से शुरू करना है, RAFI रफी. इसके बाद कैपिटल H, बाकी लेटर स्मॉल में HALI हाली, और इसके बाद हम एक कॉमा का निशान लगा देते हैं और इसके बाद लिखेंगे मिसेस नाजिया हाली, कैपिटल M के साथ R और S स्मॉल और फिर डॉट. और अब लिखना है नाजिया विद कैपिटल N, AZIA, नाजिया, और इसके बाद हमने लिखना है हाली. अब हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इसे यहाँ ऊपर करके लिख देते हैं. आपके पास भी अगर इस तरह से बुक में जगह ना हो तो आप इसे थोड़ा ऊपर करके लिख सकते हैं. H कैपिटल, बाकी लेटर स्मॉल में, इसके बाद ALI हाली, और फिर आप यहाँ इस लफ्ज के बाद एक छोटा सा एरो का निशान लगा सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि इसके ऊपर जो लफ्ज लिखा है वो यहाँ इस जगह पर आना है. अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की, मिलकर पढ़ते हैं. Who are they in line number 4? यानी यहाँ ये पूछा जा रहा है कि लाइन नंबर 4 में यानी चौथी लाइन में दे के लफ्ज का इशारा किसकी तरफ है. दे का लफ्ज भी एक से ज्यादा तादाद में लोगों के लिए इस्तेमाल होता है. तो अब हमने मिलकर पढ़ना है लाइन नंबर 4 को. आप भी पढ़िए. दे गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, यानी वो जाते हैं स्कूल सुबह में, या फिर वो सुबह में स्कूल जाते हैं. और यहाँ किसकी मुतालिक बात हो रही है? इससे पिछली लाइन में हमें बताया गया था We have 2 children, अली एंड सादिया, यानी हमारे 2 बच्चे हैं, अली और सादिया. और अब यहाँ उनके मुतालिक बताया जा रहा है कि वो सुबह को स्कूल जाते हैं. तो दे के लफ्ज का इशारा है अली और सादिया की तरफ. तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? अली, और इसे शुरू करना है कैपिटल A के साथ, बाकी लेटर स्मॉल में ALI अली, और फिर इसके बाद एंड AND एंड, और अब हम लिखेंगे कैपिटल S के साथ A, इसके बाद ADIA सादिया, अली एंड सादिया. अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की. आप भी पढ़िए. Who is it in लाइन नंबर 10? यानी लाइन 10 में it के लफ्ज का इशारा किसकी तरफ है? तो चलिए लाइन नंबर 10 को पढ़ते हैं. अली plays with bunny. It is his pet rabbit. Ali plays with bunny, यानी अली बनी के साथ खेलता है. It is his pet rabbit, यानी वो उसका पालतू खरगोश है. तो it का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हो रहा है बनी के लिए, जो कि एक खरगोश है. तो अब हम यहाँ बनी भी लिख सकते हैं, बल्कि पहले हम लिखेंगे बनी. इसे हम कैपिटल B के साथ शुरू करेंगे क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है. ये वो खास नाम है जो कि अली ने अपने रैबिट के लिए रखा है. BUNNY बनी, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं रैबिट, और इसे हमने स्मॉल r से शुरू करना है क्योंकि ये एक कॉमन नाउन है, यानी आम सा नाम है. मुख्तलिफ किस्म के रैबिट हो सकते हैं. ये जो रैबिट है इसका नाम है बनी, RABBIT रैबिट, और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं. अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की. Who is it in लाइन नंबर 11? यानी लाइन 11 में it के लफ्ज का इशारा किसकी तरफ है? तो मिलकर पढ़ते हैं लाइन 11 को. सादिया plays with रानी. It is her doll. यानी सादिया रानी के साथ खेलती है, वो उसकी गुड़िया है.
تو یہاں اٹ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے سعدیہ کی ڈال کے لیے جس کا نام ہے رانی. تو اب یہاں ہم لکھیں گے رانی. اسے ہم نے کیپٹل آر سے شروع کرنا ہے. یہ ایک پراپر ناؤن ہے یعنی خاص نام جو کہ سعدیہ نے اپنی گڑیا کے لیے رکھا ہے. RANI رانی. اس کے بعد بریکٹ میں ہم لکھ دیتے ہیں ڈال اور اسے ہم شروع کریں گے اسمال لیٹر سے کیونکہ یہ ایک کامن ناؤن ہے، عام سا نام، یعنی کوئی سی بھی ڈال ہو سکتی ہے. اور یہاں اس ڈال کا نام ہے رانی. DOLL ڈال. اب آخری کوشچن نمبر 7. Who is you in line number 13؟ یعنی لائن 13 میں یو کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ تو مل کر لائن 13 کو پڑھتے ہیں. You are good pupils یعنی آپ اچھے شاگرد ہو. تو یہ جاننے کے لیے کہ یہاں یو کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے ہمیں اس سے پچھلی لائن کو بھی پڑھنا ہوگا. The teacher says to Ali and Sadia you are good pupils یعنی استاد نے علی اور سعدیہ سے کہا کہ آپ اچھے شاگرد ہو. تو یو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے علی اور سعدیہ کے لیے. تو اب ہم اس خالی جگہ پر لکھیں گے علی اے کیپٹل باقی لیٹر اسمال میں ALI علی AND اینڈ اور کیپٹل ایس کے ساتھ SADIA سعدیہ. تو اس طرح یہ مشق بھی یہاں مکمل ہو گئی ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور سمجھ کر لکھنے کی کوشش جاری رکھیے.